ریاض الصالحین باب الصبر کی حدیث نمبر 47، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جس شخص کو قدرت ہو اپنے غصے کو نافذ کرنے کا اور اس کے باوجود وہ اپنے غصے پر قابو پا لے اور اس کو کنٹرول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو کن انعامات سے نوازتے ہیں۔ تو حدیث پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 47۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قزم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، رواه ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غصہ پی جائے اس حال میں کہ وہ اس کو کھر گزرنے پر قادر ہو، اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام مخلوقات کے سامنے اسے پکار کر بلائیں گے اور اسے اختیار دیں گے کہ حور عین میں سے جس کو چاہے پسند کر لے۔ حدیث کی تشریح، جس شخص کو یہ قوت اور قدرت حاصل ہو کہ وہ اپنے غصے کا برملا اظہار کر سکے اور جس سے ناراض ہے اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکے اور اسے سخت برا بھلا کہہ سکے، لیکن وہ قدرت ہونے کے باوجود صرف اللہ کی رضا کے لیے غصہ کو پی جائے اور اس کو معاف کر لے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ اس شکل میں عطا فرمائیں گے کہ ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ آپ نے اپنے دل کی چاہت کو قربان کیا تھا اور اپنے نفس کو قابو کیا تھا، اپنے غصے کو پی لیا تھا، تو اس کے بدلے میں آج جنت کے حوروں میں سے جو چاہو آپ اپنے لیے منتخب کر لو اور حاصل کر لو۔ علامہ تھیوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں غصہ پی جانے والوں کی تعریف فرمائی ہے، کیونکہ غصے کو دبانا دراصل نفس امارہ کو قابو کرنا اور اسے برائی سے روکنا بہت بڑا جہاد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصہ کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی ناجائز غصہ کرنے سے حفاظت فرمائے۔ اگلی حدیث، حدیث نمبر 48۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب، رواہ البخاری۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے یہ سوال کئی مرتبہ دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ حدیث کی تشریح، حدیث مبارک میں مذکورہ ایک شخص سے مراد جاریہ ابن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن یہ حدیث دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی مروی ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر سی بات بتا دیجیے جس سے مجھے فائدہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کرو اور تمہارے لیے جنت ہے۔ غصہ سے ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ بیشتر حالات میں غصہ تکبر کی بنا پر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر بذات خود ایک بہت بڑی برائی ہے جس سے منع کیا گیا ہے اور تواضع اور عاجزی کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن غصہ سے بہت برے نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ ابن التین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ غصہ نہ کرو دنیا اور آخرت کی بے شمار مصالح اور فوائد پر مشتمل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس اور شیطان ہے، اور غصہ یا تو نفس کی خواہش سے ہوتا ہے یا شیطان کے ابھارنے سے، اور جو شخص ان دونوں پر قدرت اور غلبہ حاصل کر لے گویا اسے تمام برائیوں سے تحفظ حاصل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ناجائز اور ناحق غصہ کرنے سے حفاظت فرمائے، اور جو حدیثیں ہم نے پڑھی سنی اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی حدیث نمبر 49، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جو انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، یہ ان کے سیئات اور ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو حدیث پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد یا مومن عورت کی جان، مال اور اولاد پر جو مصیبتیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اس حالت میں کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حدیث کی تشریح، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں قسم قسم کی مصیبتیں اور طرح طرح کی تکلیفیں آتی ہیں۔ یہاں ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرے اور اس کو اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر سمجھ کر خندہ پیشانی سے برداشت کرے، کیونکہ مومن پر جو بھی تکلیف یا پریشانی آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا تو اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، بلکہ سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائے اور مصیبتوں پر صبر اور راحت میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حدیث ہم نے پڑھی، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔